اللہ حج بیت اللہ میں لے جائے. بولو آمین, بولو آمین. ہاں میرے دوستوں, مدینہ مدینہ. آپ کو معلوم ہے مدینہ میں ایک پہاڑ ہے جس کو احد کہتے ہیں, معلوم ہے؟ بولو, بولتے جاؤ, جلدی جلدی بولتے جاؤ, بولتے جاؤ. احد ہے نا, کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے. میں نے اس وقت گیا تو میں نے ایک بھائی کو پوچھا یہ کہاں سے کہاں تک بھی پھیلا, تو کہ اگر حقیقت میں احد پہاڑ کی تاریخ دیکھو تو یہ 18 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. یعنی 18 کلومیٹر تک احد پہاڑ پھیلا ہوا. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے وہاں صحابہ کو بلایا تھا. بولو بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ آ جاؤ آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. بولو ہمارے نبی نے بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ اور صحابہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ہمارے نبی نے کتنی پیاری تشکیل کی. چوتھا پارہ, بولو کون سا پارہ؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ, جن کو یاد ہوگا پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی تشکیل کر رہے, صحابہ کو بلا رہے, آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. ہمارے نبی نے بلایا, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ہمارے نبی نے اعلان فرمایا, آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. جو احد میدان میں آئے گا اللہ معاف کرے گا, اللہ اسے جنت عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. معلوم جو احد میدان میں آئے گا ساتھ میں بولو اللہ معاف بھی کرے گا اور اللہ جنت. یہ تو کون سا پارا میں نے آپ کو بتایا؟ ساتھ میں بولو نا کون سا پارا. یہ اور جگہ پر بھی ہے 27ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ, اللہ معاف کرے گا, جنت عطا کرے گا. مجھے احد کے بارے میں صرف ایک بات بتانا ہے. احد پہاڑ پر جب جنگ ختم ہوئی, بولو جنگ احد, ایک ایسا واقعہ تھا جو سب کے دلوں کو ہلا دیتا ہے میرے دوست. اور اللہ کی قسم, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میرے لیے بولنا آسان, آپ کے لیے سننا آسان, لیکن وہ واقعہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے. وہ کون سا واقعہ؟ حضرت حمزہ کی شہادت. بولو حضرت حمزہ ہمارے نبی کے سگے چچا شہید ہوئے. بولو شہید ہوئے نا. اچھا ایک بات ہے, قیامت تک بہت سے لوگ شہید ہوں گے. ارے بولو نا, قیامت تک بہت سے لوگ شہید ہوں گے. بہت سے صحابہ شہید ہوئے, بہت سے تابعین شہید ہوئے, بہت سے اولیاء شہید ہوئے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک لوگ شہید ہوں گے, لیکن میرے حمزہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک شہید ہونے والے ہوتے رہیں گے, لیکن قیامت میں شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہوں گے. کیوں میرے دوستوں؟ مجھے آپ کو وہ بات بتانی ہے. احد میدان ہے, ختم ہوا, احد میدان ختم ہوا, حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں. اور کیسے شہید ہوئے معلوم ہے میرے دوستوں؟ کہنا بہت مشکل ہے. حضرت حمزہ احد میدان میں شہید ہوئے, آپ کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں. میں آپ کے بدن کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ یا اور سننا, آپ کے گلے کو کاٹا گیا, اور یہ جو ہے نا سر کا جو حصہ ہے نا اس کو نکالا گیا, اس میں شراب بھری گئی اور وہ لوگوں کو پلایا گیا. میرے دوستوں آپ کے کلیجے کو پیٹ پھاڑ کے آپ کے کلیجے کو نکالا گیا, آپ کے کلیجے کو چبایا گیا, آپ کی آنکھ کو پھوڑا گیا, آپ کے کان کو کاٹا گیا, آپ کے ناک کو کاٹا گیا, آپ کے ہونٹ پہ برچھے مارے گئے, آپ کی 10 انگلیوں میں ہر انگلی کو الگ الگ پھیلا دیا گیا. حضرت حمزہ جو نبی کے سگے چچا ہے, بدن کے 11 ٹکڑے ہوئے ہیں, بدن کا ایک ایک ٹکڑا پھیلا ہوا ہے. اور میرے دوستوں ہمارے نبی احد پہاڑ کے کنارے, ہمارے نبی رو رہے ہیں. اتنے میں ہمارے نبی کی نظر پڑی, ایک عورت آ رہی ہے, ایک عورت سامنے سے آ رہی ہے. کون عورت آ رہی ہے؟ جب قریب آتی تو ہمارے نبی کو پتا چلا حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی ہے. بولو حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی, اور کفن کا کپڑا لے کر آ رہی. کفن کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, صفیہ کہاں جا رہی ہو؟ صفیہ نے کہا خبر ملی میرے بھائی شہید ہو گئے, خبر ملی میرے بھائی حمزہ شہید ہو گئے, گھر سے کفن کا کپڑا لے کر آئی ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا صفیہ ٹھہر جاؤ, آگے مت بڑھنا, آگے مت بڑھنا, اس لیے کہ تمہارے بھائی جس طرح شہید ہوئے ہیں تم دیکھ بھی نہیں پاؤ گی, تم دیکھ بھی نہیں پاؤ, تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں پائے گی. لاؤ کفن کا کپڑا ہمیں دے دو, ہم پہنچا دیں گے. صفیہ تم گھر واپس چلی جاؤ. ارے بہن ہے بہن, صفیہ جاؤ جاؤ تم گھر واپس چلی جاؤ. صفیہ کہتی نہیں اللہ کے رسول ایک بار تو مجھے دیکھنے دو. اللہ کے رسول میں حمزہ سے بہت محبت کرتی تھی. صفیہ بڑی بہن ہے, بڑی بہن,
کیا کہتی ہے؟ حمزہ میرا بھائی نہیں تھا، حمزہ کو میں نے میرے بیٹے کی طرح رکھا تھا، میں بہت پیار کرتی تھی حمزہ سے، میں کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک وہ نہیں کھاتے تھے، میں پانی نہیں پیتی تھی جب تک وہ نہیں پیتے تھے، میں رات کو سوتی نہیں تھی جب تک میرا حمزہ گھر میں آ کے سوتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول مجھے ایک بار، میں بہن ہوں بہن، ایک بار تو مجھے جانے دو۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں صفیہ وہی کھڑی رہنا، کفن کا کپڑا میرے حوالے کر دے، آگے مت بڑھنا آگے مت بڑھنا۔ صفیہ کیا کہتی؟ میرے نبی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ایک بار تو مجھے میرے بھائی کے پاس جانے دو۔ ہمارے نبی نے کہا جاؤ اجازت ہے، یہ کہہ کر ہمارے نبی نے آنکھوں کو بند کر دیا۔ حضرت صفیہ پہاڑ پر چڑھی ہے، جب قریب گئی ہے اور اپنے بھائی کا یہ حال دیکھا ہے، انگلیاں کٹی ہوئی رکھی ہے، ناک کٹا ہوا رکھا ہے، کان کٹا ہوا رکھا۔ میرے دوستوں وہ صفیہ تھی جس نے انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے بھائی کی انگلیوں کو ہاتھ میں لیا، اور کیا رو کر کہتی ہے میرا بھائی یہی انگلی تو میرے بالوں پر تو پھیرا کرتا تھا نا، یہی انگلی سے تو مجھے پیار کرتا تھا نا۔ وہ صفیہ کیا تڑپ تڑپ کے روئی ہوگی۔ میرے دوستوں بہن ہے، جو جس کی بہن ہوگی نا وہ جانتا ہے کہ بہن بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ صفیہ کیا تڑپ تڑپ کر کہتی ہوگی، کیا تڑپ تڑپ کر کہتی ہوگی یہ انگلی سے تو مجھے پیار کرتا تھا، یہ انگلی تو میرے بالوں پر پھیرا کرتا تھا، یہ چہرے سے تو مسکرایا کرتا تھا۔ اے میرا بھائی حمزہ تجھے کیا ہو گیا؟ صفیہ کی زبان سے ایک بات نکلی، اللہ کسی بہن نے اپنے بھائی کا ایسا حال نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ صفیہ کہتی اللہ حمزہ کے صدقے میں میری مغفرت کر دے، بولو حمزہ کے صدقے میں میری مغفرت کر دے۔ سنو کیا کہتی ہے، حمزہ کے صدقے میں میری مغفرت کر دے۔ ہمارے نبی احد پہاڑ کے کنارے بیٹھے، ہمارے نبی کے کان میں آواز آئی، بہن نے دعا مانگی، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، کہا صفیہ یہ دعا مت مانگ، حمزہ کے صدقے تیری نہیں، یہ دعا مانگ حمزہ کے صدقے اللہ قیامت تک کے امتیوں کی مغفرت کر دے۔ خیر میرے دوستو سوال ہوتا ہے، ہمارے نبی کے چچا ہے صفیہ، اور کفن کا کپڑا رکھ دی، اس لیے کہ کفن کو بھائی کفن کا کپڑا باہر رکھے جہاں لاش کو اٹھانا پڑے، یا لاش کو اٹھائیں گے کیسا؟ ارے بھائی لاش کو اٹھائیں گے کیسا؟ ایک ہاتھ سے 2 پاؤں کو اٹھائیں گے، ایک ہاتھ سے سر کو اٹھائیں گے، یہاں حمزہ کی لاش کو کیسے اٹھائیں گے؟ سر الگ پڑا ہوا ہے، کھوپڑی مبارک الگ پڑی ہوئی ہے، کلیجہ الگ نکلا ہوا ہے، انگلیاں بکھری ہوئی ہے۔ حضرت صفیہ نے کفن کا کپڑا وہیں پر رکھ دیا، اور جب پہاڑ سے اترنے لگی سننا، اب سننے جیسی بات ہے میرے دوستو۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی روئے، بولو نبی روئے، صفیہ روئی، بولو صفیہ روئی، اور اب ہمارے نبی پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ سب کو سوال ہے کہ حمزہ کا جنازہ کیسے اٹھے گا۔ تو میرے دوستو ہمارے نبی جب گئے آنکھوں میں ہاتھ اٹھے، صحابہ کو کہا میرے چچا کے بدن کے ٹکڑے کو جمع کرو، سب لوگ جمع کرو، سارے بدن کے ٹکڑے کو جمع کیا گیا، کپڑے میں رکھا گیا۔ میرے دوستو لاش ایسی ہوتی ہے، یہ کپڑے میں ایسا رکھا گیا اور اوپر سے گھاٹ باندھی گئی۔ میرے دوستو ایک بستر کی طرح بنا دیا گیا، اوپر سے گھاٹ باندھی گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنے کندھے پر رکھا، سنو اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے لاش کو کندھے پر رکھا۔ اب پہاڑ سے اتر رہے، رونے کی آواز آ رہی۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے کون روتا؟ صحابہ کہتے ہم نہیں، احد پہاڑ میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے نا پہاڑ وہ روتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر حضرت حمزہ کا جنازہ تھا، ہمارے نبی نے یوں زمین پر رکھا اور کہا پہاڑ تو کیوں روتا؟ پہاڑ کے اندر سے آواز آئی، یہ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کے اندر سے آواز آئی، اللہ کے رسول حمزہ کو لے مت جاؤ، حمزہ کو لے کر مت جاؤ، حمزہ کو یہی دفن کر دو، قیامت تک آپ کے امتی حمزہ کو دیکھنے آئیں گے۔ بہانے میرا بھی دیدار ہو جائے گا، بہانے میرا بھی دیدار ہو جائے گا۔ اور پہاڑ کے اندر سے کیا آواز آئی؟ پہاڑ کے اندر سے آواز آئی، ہم کو حمزہ سے محبت ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ہمارے نبی نے ایک جملہ کہا، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، ھذا جبل من جبال الجنہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں سارے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر احد پہاڑ کو اللہ جنت میں اٹھا لے گا۔ احد پہاڑ کہاں پر جائے گا؟ لیکن سوال سوئی یہاں پہ آ کے اٹکتی ہے کہ حضرت حمزہ کو مارا کس نے؟ سوال یہاں پر ہے کہ یہ سب کچھ ہوا،
ارے یہ سب کچھ ہوا، احد پہاڑ رویا، بولو احد پہاڑ رویا، سارے صحابہ روئے، ہمارے نبی زاروں قطار روئے۔ ارے وہ بہن نے کیسے ہچکے بھر بھر کے روئی ہوگی، وہ بہن نے اپنے بھائی کو کیسے دیکھا ہوگا، وہ بہن کو رات کو نیند کیسے آئی ہوگی، وہ بہن نے کھانا کیسے کھایا ہوگا، وہ صفیہ نے پانی کیسے پیا ہوگا، ارے حضرت حمزہ کے کلیجے کو کیسے چبایا گیا ہوگا، حضرت حمزہ کی کھوپڑی مبارک میں شراب کو کیسے بھرا گیا ہوگا، حضرت حمزہ کی آنکھوں کو کیسے پھوڑا گیا ہوگا۔ یہ سب سوال کیا کس نے، سوئی کہاں پر اٹکتی ہے؟ معلوم ہوتا ایک کالا کلوٹ آدمی ہے جس کا نام وحشی ہے، اس نے پیسے لے کر حمزہ کو قتل کیا ہے۔ کیا لے کر؟ کیا نام ہے اس کا؟ وحشی، کالا کلوٹ آدمی ہے، وحشی نام ہے۔ سنو میرے دوستوں، مرنے والا مر جاتا ہے لیکن بہت سے کے دلوں میں ایک عجیب چیز چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ ہاں میرے دوستوں، جن کے قریب مر گئے نا، سوچو میرے دوستوں، اسی لیے کہتے ہیں جب کوئی مرتا ہے نا روتے سبے۔ تو میرے دوستوں، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، بتاؤ ہمارے نبی کو دل میں افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کا دل میں وہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہ کرنے والا کون؟ ایک کالا کلوٹ آدمی ہے جس کا نام کیا ہے میرے دوستو؟ اب سننا، ایک زمانہ، میں آخری بات پہ آ رہا ہوں، ایک زمانہ گزر گیا، بولو ایک زمانہ۔ اللہ کے رسول مدینے پاک میں ایک قافلے میں، بولو اللہ کے رسول ایک جماعت کے ساتھ ہے، پورے قافلے میں اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ ہم لوگ یہاں پر ہے، یہ پہاڑ ہے اور پہاڑ کے پیچھے وہ بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اکیلا ہے، اکیلا۔ اللہ کے رسول پوری جماعت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے وہ بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ وحشی بیٹھا ہے جس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ بھائی ہمارے نبی کے تو چچا تھے نا، ہمارے نبی کو معلوم ہے میرے چچا کا قاتل بیٹھا ہے۔ ارے ہمارے نبی چاہتے نا، ایک اشارہ کر کے لے جاؤ، تلوار لے جاؤ اور جاؤ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، اکیلا ہے، میرے چچا کے بدن کے 11 ٹکڑے کیے تھے، اس کے 22 ٹکڑے کر کے میرے پاس لاؤ۔ کر سکتے تھے ایسا؟ بولو ہمارے نبی کر سکتے تھے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ کسی کو نہیں بلایا، اسے کہ معلوم ہے سب غصے میں، ابھی تک سب کے دلوں میں غصہ۔ ہمارے نبی نے حضرت بلال کو بلایا۔ کیا وقت ہوگا میرے دوستوں، اللہ کا امتحان ہوگا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ہمارے نبی نے کہا بلال یہ پہاڑ کے اوپر سے جاؤ، وحشی بیٹھا ہے، اسے کہو کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے جنت نصیب کر دے گا۔ کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے۔ کون کہہ رہے ہمارے، اور چپکے سے کہہ رہے، کس کو کہہ رہے؟ حضرت بلال بھی جا رہے۔ اب حضرت بلال جیسے گئے پہاڑ پہ سے اترے، وحشی نے دیکھا، وحشی سمجھ گیا اکیلا بلال نہیں ہے، ان کے ساتھ تو پوری جماعت ہوگی۔ وہ وحشی بھاگنے لگا۔ حضرت بلال اس کے پیچھے بھاگے اور حضرت بلال نے کیا کہا؟ اے اللہ کے بندے ٹھہر جا، مارنے نہیں آیا ہوں، میرے محمد نے کلمہ پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ وحشی ٹھہر گیا، کہا کہ محمد نے مجھے کلمہ پڑھانے بھیجا۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا کہا معلوم؟ حضرت بلال نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا نا آج تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ حضرت بلال کہہ رہے میرے بس میں ہوتا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا مارنا نہیں، کلمہ پڑھا کے مجھے خبر دے دینا، کلمہ پڑھا کے مجھے۔ اب سنتے جانا، وحشی کھڑا ہے، بولو وحشی۔ سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے سننے جیسی بات ہے۔ وحشی کیا کہتا ہے؟ جا کے محمد کو کہہ دو میں شرک کرنے والا، میں زنا کرنے والا، میں قتل کرنے والا، اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو 3 کام کرتا ہوگا وہ جہنمی ہے، تو میرے کو کلمہ پڑھا کے کیا فائدہ؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ وحشی کہتا ہے جا کے محمد کو کہہ دو میں شرک کرنے والا، میں زنا کرنے والا اور میں قتل کرنے والا، اور قتل بھی میں نے محمد کے چچا کو کیا اور پیسے لے کر قتل کیا، میں نے زنا کیا، ارے میں نے کفر کیا، شرک کیا، اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو یہ 3 کام کرے گا وہ جہنمی ہے، تو کلمہ پڑھا کے فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور قرآن میں لکھا ہے، بولو ساتھ میں بولو، قرآن میں آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ۔ قرآن میں 19ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ 19ویں پارے میں لکھا ہے جو 3 گناہ کرے گا، شرک، بولتے جاؤ، نمبر 1
شرک، نمبر 2 قتل، نمبر 3 زنا، اللہ کہتا جہنمی۔ اللہ کیا کہتا؟ دیکھو قرآن میں 19 پارے میں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، 2 گناہ، ولا يزنون، آگے کیا؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، اللہ کہتے عذاب کو ڈبل کر دوں گا اور ہمیشہ جہنم میں ذلیل کر دوں گا۔ وہ واشی کہتا تمہارا قرآن کہتا ہے شرک، قتل، زنا، اور میں نے تینوں گناہ کیے، جاؤ محمد کو کہہ دو میرے کو کلمہ پڑھا کے کوئی فائدہ نہیں، میں تو ویسے بھی جہنمی ہوں، ویسے بھی۔ چلو حضرت بلال جا رہے۔ اچھا بتاؤ اب ہمارے نبی کو جب یہ بات ملے تو غصہ آوے کہ نہیں آوے؟ ارے بولو کہ ہم نے تو کلمے کے لیے بھیجا، وہ ہم کو الٹا کہتا ہے۔ لیکن حضرت بلال آ کر کہتے اللہ کے رسول وہ کہتا ہے کہ شرک میں نے کیا، زنا میں نے کیا، قتل میں نے کیا، تو میں تو جہنمی ہوں۔ میرے دوستو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا بلال تیرے آنے میں دیر ہوئی ہے مگر اللہ نے ایک آیت اتاری ہے اس میں دیر نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا ہے جاؤ وحشی کو کہہ دو قتل کیا، زنا کیا، شرک کیا، جاؤ اس کو کہہ دو 3 کام اور کر لے، ایمان لے آ، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، ہم تیرے گناہ کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالیں گے۔ اللہ کیا کہتا؟ ہم تیرے گناہ کو بھی کتنے کام کر لے؟ ایمان لے آ، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، تیرے جتنے گناہ ہیں ہم نیکیوں میں بدل ڈالیں گے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ بھی 19 پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ 19 پارے میں، یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يبدل اللہ سیئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب بلال کو پھر بھیجو، جا کر واشی کو کہہ دے ایمان لے کر آ، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، ہم تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ بولو حضرت بلال پھر جا رہے، بولو حضرت بلال، اور واشی وہیں کھڑے ہیں، وہیں کھڑے گئے نہیں ہیں، ارے بولو واشی وہیں۔ تو حضرت بلال جا کر پوچھتے تو بھاگا نہیں، تو بھاگا نہیں، تو نے ایسا خطرناک جواب دیا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ نبی آرڈر دیں گے قتل کر ڈالو، ٹکڑے کر ڈالو۔ تو واشی کیا کہتا ہے؟ بلال تیرے اندر رحم نہیں ہوگا لیکن اللہ اور مصطفیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ بتا کیا جواب آیا؟ حضرت بلال نے کہا جواب یہ آیا ہے ایمان قبول کر لے، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو۔ واشی نے کیا جواب دیا؟ کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ میں ایمان لاؤں گا، ایمان لاؤں گا۔ چلو نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ توبہ۔ کہا توبہ بھی کروں گا لیکن کہا اچھے عمل کرنا، وہ میرے سے نہیں ہوں گے تو، اور اگر کروں گا اور اوپر والا قبول نہیں کیا تو میرا تو وہی جہنمی۔ تو کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا؟ کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا؟ اچھے عمل نہیں ہوں گے یا اگر ہوں گے اوپر والا قبول نہیں کرے گا تو فائدہ کیا؟ حضرت بلال واپس آئے، آ کر ہمارے نبی سے کہا وہ ایسا جواب دیتا، وہ ایسا جواب دیتا۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر، آنکھوں میں آنسو بھی ہے، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، کہا جاؤ اللہ رحمان کہتا واشی کو کہہ دو اللہ سب معاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا، عمل میں کوتاہی ہوگی اللہ معاف کر دے گا، اللہ سب معاف کر دے گا، صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کس کو معاف نہیں کرے گا؟ آیت کریمہ 5ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 5ویں پارے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلال کو کہہ دو ذرا وحشی کو جا کر کہہ دے اللہ سب معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ حضرت بلال پھر پہاڑ سے گئے، کس سے ملاقات ہوئی؟ کس سے ملاقات ہوئی؟ اور جا کر کہا اللہ سب معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو واشی نے کہا وہ آیت پڑھو۔ حضرت بلال نے آیت پڑھی تو واشی نے کہا اس آیت میں لکھا لمن یشاء، یعنی اللہ جس کو چاہے گا، اگر اللہ میرے کو نہیں چاہا تو
یعنی آپ سوچو، ایک ایک سوال جواب سوچو. وحشی کہتا جاؤ محمد کو کہو لمن یشاء، اللہ کہتا جس کو چاہوں گا معاف کروں گا. اگر اللہ نے میرے کو نہیں چاہا، اور ویسے بھی میں نے تو حمزہ کو قتل کیا، اللہ نے میرے کو نہیں چاہا تو کیا ہوگا؟ حضرت بلال نے جی جملہ کہا تیرے جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا. یہ کہہ کر حضرت بلال واپس آئے تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جاؤ اس کو کہہ دو اللہ یہ نہیں کہتا کہ جس کو چاہوں گا، اللہ کہتا ہر ایک گنہگار کو جو توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا، ہر گنہگار کو جو توبہ کرے گا معاف کر دوں گا. 24 پارے کی آیت، بولو کون سی آیت آئی؟ 24 پارے کی. پہلے 19 پارے کی آیت، پھر 19 پارے کی آیت، پھر 5 پارے کی آیت، ابھی 24 پارے کی آیت آئی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو قیامت تک کے گنہگاروں کو، اعلان کر دو صرف وحشی کو نہیں، قیامت تک کے گنہگاروں کو اعلان کر دو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. تم روتے جانا، مانگتے جانا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. اب چلے حضرت بلال چلے، کن کے پاس گئے؟ وحشی. جب جا کر یہ کہا، اب میں کہتا ہوں وحشی نہیں، اب حضرت وحشی. کیا کہو گے؟ بولو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. کلمہ پڑھا، لیکن کیسے کلمہ پڑھا معلوم؟ بلال کو کہا لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ، لاؤ ہاتھ لاؤ. بلال نے اپنا ہاتھ دیا. بلال کا ہاتھ بھی تو کتنا پیارا ہاتھ ہوگا، ہاتھ دیا. وحشی نے اپنا ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا خدا اتنا رحمان ہے. میں ضد کرتا گیا، وہ میری ضد کو پورا کرتا گیا. میں نام کہتا گیا، وہ مجھے ہاں کہلواتا گیا. حضرت بلال نے کہا چلو میرے نبی کے پاس چلو. حضرت وحشی نے کہا میں محمد کو چہرہ نہیں بتا سکتا، میں محمد کو چہرہ نہیں بتا، اور اگر میں نے چہرہ بتایا ان کو چچا یاد آ گئے. ایک بار نفرت سے دیکھیں گے خدا مجھے جہنمی بنا دے گا، ایک بار نفرت سے دیکھیں گے خدا جہنمی بنا دے گا. میرا خدا رحمان ہے، میرا خدا رحیم اور کریم ہے. میں ضد کرتا گیا، وہ مجھے معاف کرتا گیا. میرے دوستو کچھ دن گزرے ہیں، یہی وحشی جنگلوں میں رہ کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے دوستو جو حضرت حمزہ کے بدن کے 11 ٹکڑے کا تماشا کرنے والے، وہ جب اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ نے شعبان کی رات ہم کو بھی تو دی ہے. ارے بولو دی کہ نہیں دی ہے؟ یہ شعبان مہینہ معافی کا مہینہ ہے. شب برات، رات کا نام کیا ہے؟ برات. برات کے معنی آتے معافی کا اعلان. یعنی یہ جو رات آئے گی نا 5 جولائی کو جو رات آئے گی، اللہ پہلے آسمان پر آئے گا، اللہ پہلے آسمان پر آئے گا اور اللہ پوچھے گا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ آج میں اس کو معاف کر دوں. ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ میں اسے روزی دے دوں. ہے کوئی پریشان؟ مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستوں آج چیتاری والوں یا نیترنگ والوں یا نوا گام والوں یا قرب و جیوار جہاں سے آئے ہو، آج سب لوگ ایک پکا ارادہ کرو، آج اٹھیں گے اس کو راضی کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں گناہ ہوئے ہیں، بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ گناہ ہوئے، بہت گناہ ہوئے میرے دوستوں. آنکھوں کا گناہ ہوا، بولو ہوا کہ نہیں؟ ہاں بولتے جاؤ. آنکھوں کا گناہ ہوا، کان کا گناہ ہوا، زبان کا گناہ ہوا، چہرے کا گناہ ہوا، ہاتھ کا، ارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کا ناخن، ہمارا بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے. ہم نے زمین کو گناہ سے بھر دیا ہے، لیکن اللہ کہتا میرا بندہ زمین بھر کے گناہ لے کر آ، مگر میرے ڈر کا آنسو بھی لے کر آ، میں آسمان بھر کے مغفرت لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا. اس لیے میرے پیارے دوستوں آج میں اسی لیے جیتالی پہنچا. سعید بھائی نے تو دعوت بہت پہلے دی تھی. میں نے سعید بھائی کو کہا تھا کہ نہیں شعبان مہینے میں آؤں گا. جیتانے والوں مجھے تم سے پیار ہے، تم کو مجھ سے پیار ہے. ہمارے پیار کا یہ تقاضا نہیں کہ آپ میری تعریف کرو میں آپ کی تعریف کروں. ہمارے پیار اور محبت کا مطلب ہے کہ ہم سب مل کے آج اوپر والے کو راضی کر لے اور ارادہ کرو اب گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ.